اب آپ سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم پر انبیاء ایمان لائے تو ہر نبی کا سرکار دو عالم سے رشتہ ہے مومن ہونے کا. آدم سرکار کے کیا ہیں؟ مومن. اور نوح مومن. اور موسیٰ اور عیسیٰ مومن. یہ سارے انبیاء الگ الگ آئیں تو مومن محمد، اور اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تو مومنین. کیوں مومنین؟ غلط تو نہیں کہا میں؟ ارے بھائی الگ الگ آئے تو مومن محمد، اور انبیاء اکٹھے ہو کے آ جائیں تو مومنین. اب حساب کر کے آپ مجھے بتلا دیں کہ جس سرکار کی یہ نبی مومنین ہوں ان میں امیر المومنین کیسا ہو؟ امیر المومنین وہ ہوگا کہ جو تمام کے کمالات کا خلاصہ ہو. اس میں آدم بھی ہو، اس میں نوح بھی ہو، اس میں ابراہیم بھی، اس میں موسیٰ بھی ہے، اس میں عیسیٰ بھی ہے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، سنی شیعہ کتابوں میں ملے گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے تمام انبیاء کے کمالات کو دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھیں. اب یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کی مدد کے لیے وہ موجود ہے کہ جس کے اندر تمام انبیاء اکٹھے ہیں. اس میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، یوسف بھی ہیں، سارے انبیاء شریک ہیں. تو ایک جملہ بیدار کرنے کے لیے میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر کی مدد کے لیے ایسی ہستی تلوار چلا رہی ہوگی تو تلوار اکیلا علی کی تلوار نہیں چل رہی علی کی قوت سے، اس میں سارے نبی شریک ہیں. اور جب سارے نبیوں کی قوت بھی اس میں شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھتی ہے. توجہ ہے دوستان محترم؟ اب جہاں شان رسالت پر اتنے آپ نے جملے سن لیے، اب ایک شان امامت کے لیے بھی جملہ سن لیجیے کہ جس حبیب کے لیے انبیاء کو حکم دیا اللہ کہ میرے حبیب یہ تمام انبیاء تجھ پر ایمان لائیں گے اور مدد بھی کریں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائیں گے، نبوتیں ساری ختم ہو جائیں گی. میرے حبیب میں تیری خاطر ان تمام کی نبوتوں کو فاسق کر دیتا. لیکن حبیب میرے اب تو بھی سن لے کہ اگر غدیر میں تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تیری رسالت بیکار. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ جملے نہیں ہے کہ وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر تو نے اس کی ولایت کی، امامت کی تبلیغ نہ کی نا، اگر تو نے عملی طور پہ کر کے نہ دکھایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو وہ رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں دیا. اور یہی سبب تھا کہ یہ سن کر اللہ کا حبیب غدیر کے میدان میں اتر پڑا. غدیر کا میدان تھا، جناب احدیت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا. کوثر کا مالک ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو جام ولا پلا رہا تھا. حمد خدا کے بعد دلوں پر اپنی حاکمیت کا سکہ جما کر ارشاد فرمایا الا من کنت مولا ہو ایھا الناس، میں کس کس کا مولا ہوں، کس کس کا مولا ہوں. دین رسالت سے آواز کا نکلنا تھا کہ ذرہ ذرہ ناطقے کی زبان بن کر بولنے لگا. عرش و فرش نے کہا ہمارا مولا، زمین و آسمان نے کہا ہمارا مولا، برار والوں نے کہا ہمارا مولا، بہار والوں نے کہا ہمارا مولا، مدینے والوں نے کہا ہمارا مولا، مکے والوں نے کہا ہمارا مولا. جہاں جہاں کا جو تھا سب نے کہا ہمارا مولا. اور علماء کا بیان ہے کہ برار والوں نے کہا ہمارا مولا، بہار والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا، غار والوں نے کہا ہمارا مولا. اور جب سب سے مولائیت کا اقرار لے لیا اب فرمایا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. توجہ کیجئے گا صاحب. اب ایک طالب علمانہ ایک دو باتیں اور سن لیجیے. جب کہا نا جس کا میں مولا، میری سمجھ میں ایک مسئلہ نہیں ہے. ارے بھائی جب پیغمبر نے پوچھا تھا میں کس کس کا مولا ہوں اور ساری کائنات نے کہہ دیا آپ ہمارے مولا،
تو پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں تم سب کا مولا، علی تم سب کا مولا. ٹھیک ہے یہ نہیں فرما دیتے میں تم سب کا مولا، علی تم سب کا مولا. مگر پیغمبر نے یہ کہا جس کا میں مولا. بھئی سب نے اقرار کیا مگر پیغمبر کہتے ہیں نہیں جس کا میں مولا. اس کا مطلب ہے نگاہ رسالت صرف زبانی اقرار کو نہیں دیکھ رہی تھی، دل کی گہرائی میں ڈوب کے دیکھ رہی تھی کہ سب نے دل سے مجھے مولا نہیں مانا. اسی لیے فرمایا جس نے مجھے مانا، علی بھی اس کا مولا. اچھا یہاں ایک عجیب بات ہے، ایک بحث چھیڑ دی گئی علماء کی طرف سے. ان کا صاحب یہ جو ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہاذا سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو ہاذا ہے نا اس نے فصاحت و بلاغت سے اس کلام کو گرا دیا، لہذا یہ پیغمبر کا فرمان ہی نہیں ہو سکتا. بھائی ہم تو طالب علم تھے، ہم نے کہا یہ علماء کا کام ہے وہ سمجھیں، تو ہم نے ایک طالب علمانہ جسارت کی، ہم نے کہا صاحب ہمیں سمجھا دیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اور کہا کہ صاحب بات یہ ہے آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ فصاحت و بلاغت کا ایک معیار ہوتا ہے. بھائی فرض کیجیے ہاں ایک اسپیکر ایک، اور آپ یہ کہیں میں یہ کہوں کہ یہ اسپیکر ہٹا دو یہ اسپیکر، تو آپ کہیں گے مولانا کو شاید فصاحت و بلاغت کا پتہ نہیں ہے. بھائی جب اسپیکر ایک ہی ہے تو یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کافی ہے کہ اسپیکر ہٹا دو. یہ تو وہاں لگتی ہے جہاں دو اسپیکر ہوں، میں کہوں یہ ہٹا دو مطلب ہے یہ ہٹ جائے یہ اسی طرح برقرار رہے. تو مفسرین نے کہا کہ جب پورے غدیر کے میدان میں یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں علی تو ایک بیٹھا ہے، تو کہنا چاہیے تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. فہذا کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا یہ علی مولا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب فہذا لگایا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کلام فصاحت و بلاغت سے گر گیا. اب ہم پہلے تو پریشان ہوئے مگر ہاتھ میں دامن تھا باب مدینۃ العلم کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب مسئلے پر غور کیا تو پتہ چلا کہ سوال کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اعتراض لا یعنی نکلا. توجہ اس لیے کہ 2 لفظیں استعمال کی پیغمبر نے، ایک لفظ مولا من کنت مولا اور ایک لفظ فہذا علی، تو 2 نام ہے نا، ایک مولا ایک علی. تو جب ہم نے غور کیا تو مولا کا لفظ 3 جگہ بولا گیا. اللہ کے لیے پیغمبر نے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا. انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا. ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. توجہ فرمائیے گا جانا بیٹے. تو نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی کہ آنے والے متعصب افراد یہ اعتراض کریں گے کہ یہاں مولا سے مراد علی تھوڑی ہے، وہ ہے اللہ ایک، اور دوسرا یہ کہ علی صرف اس کا نام تھوڑی ہے، اللہ کا نام بھی وہو العلی العظیم، وہ علی العظیم ہے. لہذا یہاں علی سے مراد وہ علی ہے. تو پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی اس اعتراض کو. پیغمبر نے کہا وہ علی نہیں فہذا علی. اب یہاں کیا بتاؤں کیسے کیسے اعتراضات دنیا سامنے لائی. ایک بزرگ نے لکھا کہ یہاں مولا جو ہے مولا کے معنی حاکم کے تھوڑے ہی. اب ذرا وہ تحقیق میں ملازہ فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ یہاں مولا کے معنی ہے جزات بھائی. توجہ ہے یہ نہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دیکھیے میں نام اس لیے نہیں لیتا کسی کا تو اس میں جذبات جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں. اب یہ جا کر ذرا خود بھی مطالعہ فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ علی رسول کے جزات بھائی تھے لہذا یہاں مولا سے مانا ہے جزات بھائی، چاچے دا پتر. توجہ ہے. میں نے سوچا بڑا اور سوچنے کے بعد میں سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا اسی اعتراض میں. ارے بھائی اگر مولا کے معنی جزات بھائی کے ہیں تو پیغمبر کا پورا خطبہ تو پڑھو.
پہلے پیغمبر نے کہا ان اللہ مولا یا اللہ میرا مولا ہے، کیا مطلب؟ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، کیا مانا؟ چاچے کا پتر۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، تو کیا مطلب نکلے گا؟ جس کا میں اس کا علی جیسا